جب خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد کہ لوگ مولا کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کریں گے، مولا مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے بیچ میں بیٹھ جائیں گے، پھر مولا حکم دیں گے کہ کون ہے اس وقت خادم حرمین شریفین، اسے ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ اس وقت حرم کا خادم جو ہے خادم حرمین شریفین سلمان بن عبد العزیز ہے۔ جو بھی اس زمانے میں ہوگا مولا اسے بلائیں گے، اور سب سے پہلا جو مولا قتل کریں گے وہ متولی خانہ کعبہ یعنی کہ خادم حرمین شریفین کا کریں گے۔ مولا سب سے پہلا قتل، مولا کہیں گے ہمارے سامنے پیش کیا جائے، جب پیش ہوگا تو مولا اسے قتل کر دیں گے۔ اور مولا 3 دن مکے میں قیام کریں گے اور لوگ گروہ در گروہ مولا کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ جب 10,000 لوگ مولا کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور مولا کا 10,000 کا لشکر ہو جائے گا، پھر مولا خانہ کعبہ سے نکل کر مدینے کی طرف جائیں گے، مکے سے نکل کر۔ مولا روضہ رسول پہ جانے کے بعد پوچھیں گے کہ اے لوگوں، یہ میرے جد اللہ کے نبی کے دائیں اور بائیں کون ہیں؟ بحر الانوار کی روایت علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب مولا پوچھیں گے تو لوگ بتائیں گے فلاں فلاں کی قبر ہے۔ مولا کہیں گے انہیں باہر نکالو۔ باہر نکالنے کے بعد مولا کہیں گے سوکھا درخت ہوگا، مولا کہیں گے نا درخت پہ لٹکا دو۔ جیسے ہی سوکھے درخت پر دونوں کو لٹکایا جائے گا وہ درخت ہرا بھرا ہو جائے گا۔ پھر مولا کہیں گے کہ جاؤ یہودیوں کا فلاں فلاں جگہ کسی زمانے میں قبرستان تھا، وہاں ایک شخص اور دفن ہے، تیسرے کو بھی لے کر آؤ۔ مولا اسے بھی وہاں سے نکلوائیں گے، اور نکلوانے کے بعد ان تینوں کو درخت سے لٹکا دیں گے۔ سوکھا درخت ہوگا، جیسے ہی انہیں درخت سے لٹکایا جائے گا وہ درخت ہرا بھرا ہو جائے گا۔ مولا کے لشکر کے کچھ لوگ بغاوت کر دیں گے اور امام زمانے کے مخالف آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ جب امام کے مخالف آ کر کھڑے ہو جائیں گے مولا حکم دیں گے کہ انہیں بھی قتل کر دو، انہیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد مولا کہیں گے کہ ان میں آگ لگا دو، ان میں آگ لگا دی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا اس زمانے میں کرنسی کیا ہوگی، یعنی پیسے کون سے چلیں گے؟ آپ کو معلوم ہے یہ جو ڈالر ہے یا روپیے ہیں یا دینار اور درہم نہیں چلیں گے۔ اس زمانے میں جب مولا کا ظہور ہوگا تو کرنسی کے طور پر صلوات استعمال ہوگی کہ آل محمد پر صلوات پڑھیے۔ ہر چیز کی ایک قیمت معین ہوگی، یعنی کہ فلاں چیز ہے آپ 5 صلوات پڑھیے، اس چیز کو لے لیجیے، فلاں چیز ہے آپ 10 صلوات پڑھیے، اس چیز کو لے لیجیے۔ اس زمانے میں کرنسی صلوات ہوگی جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا کہ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھیے اور یہ چیز آپ حاصل کر لیجیے۔ اس نے کہا یہ امام مہدی پہلا قتل کریں گے، اس کے بعد مدینے میں چلے جائیں گے۔ مدینہ میں جا کر امام مہدی فرمائیں گے کہ بتاؤ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے ساتھ روضہ، یہ جو سبز گنبد ہے اس کے نیچے سرکار کی قبر کے ساتھ دائیں بائیں کس کی قبریں ہیں؟ لوگ بتائیں گے۔ اب آپ کو تو پتہ ہے نا سرکار کے ساتھ کن کی قبریں ہیں؟ بولیے، حضرت ابو بکر صدیق کی ہیں نا، حضرت عمر کی ہیں، ان دونوں کی ہیں۔ تو کہے گا اس ذاکر نے کہا کہ حضرت امام مہدی ارشاد فرمائیں گے کہ ان دونوں کو قبروں سے نکالو۔ نکالا جائے گا، ایک سوکھا درخت ہوگا، کہیں گے ان کو الٹا لٹکا دو درخت کے ساتھ۔ درخت کے ساتھ جیسے ہی لٹکایا جائے گا درخت ہرا بھرا ہو جائے گا۔ پھر وہ کہے گا کہ تیسرا ایک یہودیوں کا قبرستان ہے، جنت البقیع کو اس نے یہودیوں کا قبرستان کہا کہ اس میں تیسرا ہے، اس کو لے کے آؤ۔ تو پھر حضرت عثمان غنی کے جسم کو نکالا جائے گا، ان کو بھی الٹا نعوذ باللہ ایک درخت پر لٹکا دیا جائے گا، تو سوکھا ہوا درخت ہرا بھرا ہو جائے گا۔ تو لوگ اتنی زیادہ بکواسیں کر رہے ہیں اور ببانگ دہل نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کو، حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو نعوذ باللہ اتنی بڑی زبان نکال کر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو ہم ان کے غلام کیوں چپ رہیں؟ ہمارا بھی رائٹ بنتا ہے قرآن پڑھ کر جھوٹوں کا جھوٹ بے نقاب کر دیں اور رب کا سچا کلام پڑھ کر آپ کو سنا دیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں بکواس نہ کرو۔ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق وہ ہیں جن کی شان میرا رب خود بیان فرماتا ہے۔ اب یہ دیکھو نا، ہر کوئی قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ بولو صحیح، سچوں کے ساتھ۔ سارے یہ آیت پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی ہو کس مذہب کا بھی ہو، سارے یہ آیت پڑھتے ہیں۔ لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں ذرا مہربانی کر کے کبھی یہ بھی بتا دو سچے ہیں کون؟ سچے ہیں کون یہ بھی تو بتاؤ نا۔ لیجئے میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناتا ہوں سچے کون ہیں۔ محبت سے کہو بھائی سبحان اللہ۔ 28واں پارہ ہے، سورہ حشر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ سچے کون ہیں۔ مدینہ شریف میں ایک مرتبہ مال فے آیا۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت جو جنگ لڑ کر دشمن سے چھینا جائے، اور ایک ہوتا ہے مال فے، لڑنے کے لیے گئے کافر پہلے ہی بھاگ گیا، سب کچھ چھوڑ کر بغیر مقابلے کے جو مال آتا جائے اس کو کہتے ہیں مال فے۔ وہ مال فے کن کن کو دینا ہے اللہ بیان فرماتا ہے۔ یہ سورہ حشر ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 8۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جی کہہ لو، فرمایا یہ جو مال فے ہے نا یہ ان مہاجرین کو بھی دینا ہے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، جو اپنے گھروں سے۔ یہ بتاؤ صحابہ اکرام اپنا گھر بار چھوڑ کر مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے ان مہاجرین کو یہ مال دینا ہے۔ اخرجوا من دیارہم و اموالہم، جو اپنے مال سے بھی نکالے گئے اپنے گھروں سے بھی نکالے گئے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا ان کے ایمان اور اخلاص میں شک نہ کرنا، یہ ہجرت کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، عبادت کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ کی بھی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی بھی مدد کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک ھم الصادقون، فرمایا یہی سچے لوگ ہیں۔ بولو کون ہے سچے؟ یہی سچے ہیں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق مہاجر ہیں کہ نہیں؟ بولتے جائیں، بولو۔ حضرت عمر مہاجر ہیں، حضرت عثمان مہاجر ہیں، مولا علی مہاجر ہیں، اور ان سب کو اللہ فرماتا ہے اولئک ھم الصادقون، فرمایا ان کو جھوٹا نہ کہنا، ان کی شان میں بکواس نہ کرنا، میں رب اعلان کرتا ہوں اولئک ھم الصادقون، اور یہ سچے لوگ ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ میں نے کیا پڑھ کے سنایا؟ بولیے چلو قرآن۔ تو آج میں کھلے لفظوں میں اعلان کرنے لگا ہوں، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے بیان، نیٹ پہ جائے گا، پوری دنیا سنے گی۔ تو پوری دنیا میں جتنے بھی نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے لوگ ہیں، میں یہ رب کا قرآن ہاتھ میں لے کر ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم لوگ اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہو تو بسم اللہ کرو، میرے پاس آ جاؤ یا مجھے اپنے پاس بلا لو۔ دنیا کی کوئی دوسری کتاب سامنے نہیں رکھیں گے، صرف رب کا قرآن سامنے رکھیں گے اور عقیدہ سامنے رکھ لیں گے۔ اگر قرآن تمہاری بولی بولے تم سچے، اگر قرآن ہماری بولی بولتے ہوئے صحابہ کی شان بیان کرے پھر ہم سچے ہوں گے۔ یہ تمہارے چھوٹے ہوں بڑے ہوں، ہر ایک کو میں کھلے لفظوں میں چیلنج کر رہا ہوں، لیکن یہ بھی بتا دوں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔
ذرا اونچی آواز سے کہہ لیں